الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ 15ویں پارے کا بھی آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 17ویں سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 50۔ یہ بھی مکی ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ سب سے اہم چیز جو اس سورہ مبارکہ میں ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معراج پہ لے کر گئے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ معراج کا مختصر سا ایک ذکر ہے تھوڑا سا، باقی سورہ نجم میں جا کے آتا ہے، اس میں 27ویں پارے میں، تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الاسراء بھی رکھا گیا۔ اسراء یا اسراء، اس کا مطلب ہے رات کے وقت لے کے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت لے کر گئے تھے، اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں سے پھر آسمانوں پہ، اور یہ واقعہ جو ہے یہ بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ صرف اور صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہے، اور کسی نبی کو اس طرح معراج نہیں کروائی گئی۔ یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو اور یہ واقعہ جو ہے یہ بیداری کی حالت میں ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہ بحث کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ معتبر رائے یہی ہے کہ یہ بیداری کی حالت میں ہوا ہے، اس میں کوئی نیند والا معاملہ نہیں تھا، اسی لیے تو وہ لوگ اچھل رہے تھے۔ اگر نیند کی بات کی جائے تو نیند میں تو خواب بہت سارے لوگوں کو آتے ہیں، کوئی جنت کی سیر کر رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، تو اس پہ تو کبھی نہیں کسی نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ خواب کے بارے میں تو کوئی نہیں یقین سے کہہ سکتا نا کچھ بھی، تو اگر خواب ہوتا یہ تو پھر تو اس طرح سے واویلا مچاتے بھی نہ ہو۔ تو ان کی چونکہ کتابوں میں یہ چیزیں درج تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنی زندگی میں اپنی اس ہوش و حواس میں بغیر سوئے مطلب یہ کام ہوا ان کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو واضح طور پہ بیان کیا تھا، تو اس وجہ سے ان کو اس بات پہ وہ تھوڑا ہو رہا تھا تردد کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اسی واقعہ کا ذکر ہے نا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے جا کے کہا کہ آپ کے صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بھی گیا ہوں، انبیاء کی امامت بھی کروائی ہے، پھر آسمانوں پہ بھی گیا ہوں، اپنے رب سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، یعنی اگر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے خود سنا ہے ان سے، کہتا ہاں میں نے خود سنا ہے ان سے۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہی کہا ہے، تو مطلب اس میں دوسری کوئی رائے ہو نہیں سکتی، یہ بات ایسی ہی ہے اصل میں۔ تو اس کی طرف اصل میں اشارہ ہے اس کے شروع میں۔ اس کے بعد پھر آگے جو ذکر آتا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، ان کے فتنہ و فساد کے حوالے سے، وہ کس طرح فتنہ فساد پھیلاتے تھے زمین میں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کسی نہ کسی اپنے بندے کو بھیج دیتے تھے اور ان کا سر کچل دیا جاتا، جس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جب پہلی مرتبہ انہوں نے انبیاء کے قتل کا آغاز کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک لشکر مسلط کر دیا بخت نصر کا۔ بخت نصر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، بخت نصر بھی کہتے ہیں۔ تو وہ بہرحال اس نے آ کے تو ان کو صحیح پٹائی کی ہے، ان کو مارا بھی ہے، قتل بھی کیا ہے، اور ان کے جلاؤ گھراؤ سب کچھ ہی کیا ہے، بڑے بڑے جو کلگیوں والے تھے سب کو قتل کر دیا اسے۔ اس کے بعد دوسری دفعہ یہ ہوا واقعہ جب سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، تو اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر بابل کے ایک بادشاہ کو بھیجا، اس نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح کیا، ان کو قتل بھی کیا، ان کا ملیہ میٹ کر دیا ان کو۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کے شرارتیں عروج پر تھیں، اس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قدرت اور قوت عطا کی، مسلمانوں نے ان کو مکہ سے نکال دیا۔ ایسا ہوا نا، 3 قبیلے تھے ان کے، تو ان کو مدینہ سے نکال دیا، مدینہ سے نکال دیا ان کو، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے جزیرہ عرب سے ہی ایک طرح سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو بڑا دکھ تھا
اب بھی خیر اس کے بعد پھر ان کے اوپر ہٹلر کو اللہ نے مسلط کیا. اب اس کے بارے میں دونوں آراء موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مطلب تعداد بتائی جاتی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے اور وہ صحیح ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تعداد وہ صحیح نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا کم ہے معاملہ، مطلب کچھ کمی کریں، اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی ان کی جتنا بتایا جاتا ہے، پتہ نہیں 60 لاکھ کے کتنے قتل کر دیے اس نے. بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس نے بہت زیادہ قتل و غارت کی تھی. مطلب ان کی کثیر تعداد کو اس نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا، کچھ نہیں چھوڑا تھا. کہہ لیں کہ چند ایک گنتی کے لوگ بچتے رہے، ہمیشہ سے ہی ایسے ہوا ان کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر آگے آج پھر یوں سمجھ لیں کہ جو اس وقت علامہ اقبال کا وہ شعر بہت پرانا ہے اگرچہ، فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، تو یہ صرف فرنگ کی رگے جاں نہیں، اس وقت تو ہر ایک کی رگے جاں ان کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے. انٹرنیٹ سے لے کے بینکنگ سسٹم، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، کچھ بھی آپ دیکھ لیں، اس سارے کے تانے بانے جا کے کس سے جڑتے ہیں؟ یہود سے. یہود ہی اعلیٰ کار ہیں، حتیٰ کہ بچوں کے کارٹون تک. یہ بھی کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اس کے بارے میں تحقیق کیجئے گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ بچوں کو جو دکھائے جانے والے کارٹون ہیں یہ بھی انہی کی ایجاد ہے اور انہی کی مرضی کے مطابق چلائے جاتے ہیں. آپ اپنی مرضی کا کوئی کارٹون بنا کے اس طرح سے نہیں چلا سکتے، ان کی شرائط کو پورا کریں تو بات بنے گی. تو مقصد کیا ہے کہ اس وقت وہ پوری طرح حاوی ہوئے ہیں، چھائے ہوئے ہیں سب کے اوپر. تو اب پھر اللہ کرے گا کوئی صلاح الدین ایوبی کی طرح، کوئی عمر فاروق کی طرح کوئی اور اللہ کا بندہ اٹھے گا اور انشاءاللہ بتائے گا ان کو. اب تو خیر اگر احادیث میں اور قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو پھر تو وقت آنے والا ہے قریب جب امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے، پھر سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، تو یہ سارے لوگ لشکروں کی شکل میں جائیں گے اور ان کو صفایا ان کا کر دیں گے. انہوں نے جو درخت لگانے شروع کیے ہوئے ہیں وہ درخت صرف نہیں بولے گا، باقی کائنات کی کسی بھی جگہ پہ یہ چھپ جائیں گے تو وہ ہر جگہ پتھر، اینٹ، درخت، فرش، عرش، جہاں بھی یہ ہوں گے ہر چیز بول کے گواہی دے گی کہ یہاں یہودی چھپا ہوا ہے. مطلب اللہ کو اتنا غصہ ہے ان کے اوپر، تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا وہاں پہ. تو بہرحال اس کے بعد پھر کچھ معاشرتی حوالے سے کچھ احکامات ہیں اجتماعی زندگی کے حوالے سے خاص طور پہ، جن میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے، اللہ کو ایک مانا جائے، وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پوجا جائے. پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، بہت پیارا رکوع ہے یہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اللہ کے بعد سب سے پہلا حق خدمت کے اعتبار سے والدین کا آتا ہے. ہمارے ہاں اس میں بڑی کمی پائی جاتی ہے، تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. پھر رشتہ دار، مسکین اور مسافر، ان کا حق بتایا. پھر کہا مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، اور اسی طرح کہا کہ نہ تو بخل کرو اور نہ ہاتھ اتنا پھیلا دو کہ بعد میں پھر پریشانی ہو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جو پہلے بھی ذکر آیا کئی دفعہ کہ اعتدال، ہمارا دین اصل میں اعتدال چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اعتدال والی روش اختیار کرے. پھر کہا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میری مخلوق میں کچھ لوگ آئیں گے جو آ کے کہیں گے کہ وسائل نہیں ہیں، جگہ نہیں ہے، کہاں سے مطلب بچے بس 2 ہی ہونے چاہیے. تو اس لیے کہا کہ اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں. ہمارے ہاں اس چیز کو مذاق بنایا جاتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت ہے. قرآن مجید کی 2 آیات ہیں جو اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ انسان یہ سمجھ کے اگر یہ کرتا، ہاں کوئی بیماری کی صورتحال ہے پھر آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی وجہ بن گئی ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے ٹیسٹ ویسٹ کر کے کہ اب اس طرف نہ آئیں آپ لوگ، ماں کی جان کو خطرہ ہے یا کچھ ایسی سچویشن ہے، کوئی بیماری اللہ نہ کرے ایسی لگ گئی ہے، خون کی کمی ہے، جگر جو ہے وہ پوری طرح خون نہیں پیدا کرا کسی بھی قسم کی، تو پھر تو یہ آپشن مطلب میڈیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے. ویسے اگر کوئی بندہ یہ نیت کر لے کہ جی میں اب کھلاؤں گا کہاں سے، میں ان کو پالوں گا کیسے،
وہ سارا کچھ اب دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، باپ مر جاتا ہے جن بچوں کا، ان کو کون پالتا ہے؟ تو اس لیے یہ سوچ ہی غلط ہے، اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو، جہاں ضرورت ہو، جہاں حق بنتا ہے وہاں پہ قتل کر سکتے ہیں، قتل کے بدلے میں قتل کر لیں، مرتد ہو گیا اس کے بدلے میں قتل، وہ بھی عام آدمی آپ جیسا میرے جیسا اٹھ کے کوئی اکیلا نہیں یہ فیصلے کرے گا، یہ ریاست کا کام ہے اصل میں، ریاست اس کا فیصلہ کرے گی، اور خاص طور پہ جب خلافت کا نظام اللہ کرے قائم ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں پھر خلیفہ جو ہوتا ہے وہ قاضی مقرر کرتا ہے، وہ قاضی پھر فیصلے کرتے ہیں کہ کس کو کس کے بدلے میں کیا کیا جانا ہے۔ اس کے بعد پھر یتیم کے مال کے حوالے سے یہ تفصیلات اصل میں پہلے کافی حد تک آ چکی ہیں، تو اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ یتیم کے مال کے حوالے سے کہا کہ اس میں ناجائز طریقے سے کھانے کی اس کو کوشش نہ کرو، اور کہا کہ وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کرو، اس میں کمی بیشی نہ کرو، جس چیز کے بارے میں تمہیں یقین نہ ہو، تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، تحقیق نہ ہو، تو اس کے پیچھے نہ پڑو، اور پھر کہا زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چلو، نرمی اختیار کرو، اور کہا کہ پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پوجو۔ یہ اس میں ہدایات ہیں 13 کے قریب جو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑے جامع انداز میں ہماری رہنمائی کے لیے بیان کی ہیں اس میں رکوع میں۔ پھر اس کے بعد مشرکین کے بارے میں کچھ باتیں ہیں کہ اللہ کی طرف وہ منسوب کرتے تھے فرشتوں کو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح آخرت کا انکار کرتے تھے وہ لوگ، اور کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی میں مل جائیں گی، ریزہ ہو جائیں گے، ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ لا کے دکھائیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کریں گے۔ یہ دیکھیں نا، آپ باتیں اگر سنیں گے تو، یا قرآن مجید کو خود ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں بیٹھ کے، آپ حیران رہ جائیں گے، لگتا ہے جیسے شرارت کا انداز ہے نا، طنز کا انداز ہے، سدھرنے کا انداز نہیں ہے، ہدایت حاصل کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چشمہ جاری کریں، یا کبھی کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ ہمارے سامنے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ ہونے چاہیے، یعنی ہمیں یہ چیزیں مل جائیں تو پھر ہم کچھ سوچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا لے کے آئیں، مطلب گرا دیں، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کے آئیں، پھر ہم یقین کریں گے، کبھی کہتے ہیں کہ اپنے لیے سونے کا گھر بنا کے دکھائیں، کبھی کہتے ہیں آسمان پہ جائیں، ہمارے سامنے اللہ کے پاس سے ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پہ جائیں سیڑھی لگا کے یا جیسے بھی، پھر وہاں سے کتاب لے کے اتریں تو پھر ہم مانیں گے۔ ایسی واہیات قسم کی باتیں ان کی وہ کرتے تھے، اور کہا کہ تو اس کی طرف اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کی عظمت کے حوالے سے، انسان کی عزت اور تکریم کے حوالے سے، پھر روح کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے تھے ان لوگوں نے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، پوچھا انہوں نے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ فرما دیں کہ یہ میرے رب کا امر ہے، حکم ہے، اس کی ایک منشا کے مطابق ایک کام ہوا ہے، بس وہی ہے اصل میں۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا جو حکم دیا گیا، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تھوڑا سا واقعہ اس میں ذکر ہوا، پھر قرآن مجید کے نزول کا تھوڑا سا ذکر ہے اس میں۔ تو اس طرح سے اس کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں پھر کہا گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد پھر آغاز ہوتا ہے سورہ کہف کا۔ سورہ کہف ترتیب کے اعتبار سے، قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 18ویں نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 69، ایک کم 70 نمبر ہے اس کا۔ یہ بھی مکی ہے، اس میں 110 آیات ہیں اور 12 ہی اس کے بھی رکوع ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو آخری 10 آیات پڑھ لے، یہ 3-4 روایات ہیں جن کا میں مفہوم سنا دیتا ہوں۔ آخری 10 آیات کا ذکر بھی ہے، پہلی 10 آیات کا ذکر بھی ہے، پوری سورہ مبارکہ کا ذکر بھی ہے۔
اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ایک نور اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا ہے اس بندے کے لیے جو پڑھتا ہے، یا فتنہ دجال سے حفاظت کا یہ ذریعہ یہ سورہ مبارکہ۔ تو اس طرح سے اس کی فضیلت ہے، مختلف احادیث میں آئی ہے۔ تو کہف اصل میں ایک غار کو کہتے ہیں، تو اس میں نوجوانوں کا ذکر ہے کہ وہ جیسے ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے باغی ذہن کے تھے، انہوں نے نہیں اپنے بادشاہ کی بات مانی، بادشاہ ان کو مجبور کرتا تھا تم بھی شرک کرو، انہوں نے کہا نہیں کریں گے ہم، تو وہ سارے نکل گئے، جتنے بھی لوگ تھے وہ وہاں سے چلے گئے، انہوں نے جا کے غار میں پناہ لے لی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند طاری کر دی، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کو سلا دیا 309 سال تک۔ کتنا؟ 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اس کے بعد جب وہ اٹھے ہیں تو اس وقت تک وہ مشرک بادشاہ جو تھا اس کا اختتام ہو چکا تھا، اور کوئی مطلب توحید کا ماننے والا کہہ لیں یا مشرک، بہرحال وہ نہیں تھا، اللہ کا ماننے والا تھا جو بھی بادشاہ تھا اس وقت کا۔ تو وہ خیر انہوں نے بندے کو بھیجا کھانا لینے، اور وہ ساری تفصیل پھر اس میں موجود ہے کہ وہاں سے پھر ان کو پتہ چلا کہ اب وہ بادشاہ تو مر چکا ہے، پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ باہر آئے ہیں، پھر ان کو بڑی عزت دی گئی، بڑا ان کا احترام کیا گیا، تو وہاں سے پھر پتہ چلا کہ یہ لوگ ایسے ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیل ہے، اس میں کوئی پڑھنا چاہے تو کسی تفسیر میں پڑھ سکتا ہے۔ تو اب یہ سمجھنے والی جو بات ہے وہ کیا ہے اس میں کہ انہوں نے جو ان کو آفر بھی کی گئی، پیشکش بھی کی گئی کہ آپ کو ہم مال و دولت دے دیتے ہیں، کوئی عہدہ لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو، وہی جو پیشکش جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کی تھی کہ ہم آپ کی شادی کسی اچھی لڑکی سے، اچھے گھرانے کی لڑکی سے کروا دیتے ہیں، سرداری چاہیے سرداری لے لیں، کچھ اور کچھ بھی چاہیے ہمیں بتائیں، لیکن ایسے نہ کریں۔ مطلب خاندان کے تھے نا تو فوری طور پہ سخت انہوں نے ایکشن نہیں لیا، تو اسی طرح انہوں نے بھی کیا، اس بادشاہ نے بھی کیا، ان کو مختلف طریقوں سے پیشکش کی، اور پھر آخر کار ان کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی بھی دی۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ جو اصل پیغام ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان بچایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایمان بچایا۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ پیسہ مل رہا ہے کوئی بات نہیں، اب پیسہ لے کے خرچ کر لیتے ہیں، بعد میں پھر آگے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کل کے مسلمان جیسے ذہانت کا ثبوت دیتے ہیں کئی جگہوں پہ، تو ایسی ذہانت کا ثبوت انہوں نے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پیسہ ہر چیز نہیں ہے، عہدہ ہر چیز نہیں ہے، کرسی ہر چیز نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے نہیں قبول کیا۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس میں دوسرا جو اہم واقعہ ملتا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا ہے کہ کچھ ایسا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں کوئی بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور ایسے ایسے اس کا معاملہ ہے، وہ تفصیل اس میں موجود ہے۔ تو ان کو ایک نشانی بتا دی گئی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ پھر چلے گئے، وہاں جا کے جو ایک نشانی بتائی گئی تھی وہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ تو جائیں لیکن آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو حیران بھی ہوتا ہوں، اور مجھے مطلب مسکرانا بھی پڑتا ہے کہ کمال کی مطلب شخصیات تھیں دونوں، عہدے کے اعتبار سے دونوں ہی اللہ کے نبی ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جذباتی پن جو ہے وہ مطلب جو شیلے تھے یہ رکتے نہیں تھے، بات ہو گئی تھی پہلے کہ سوال نہیں آپ نے کرنا، پھر اس کے بعد دیکھ کے دل کے بہت نرم تھے تو جوش آتا اور فوراً ہی کوئی نہ کوئی ایکشن لے لیتے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے کیا کر دیا، ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں۔ تو انہوں نے پھر نہیں بتاتے نہیں رہے، وہ ساتھ ساتھ کچھ نہیں بتایا۔ 3 واقعات ہوئے، ان کا ذکر یہاں پہ ملتا ہے۔ پہلا واقعہ کیا ہوا کہ جس کشتی میں یہ سوار ہوئے تھے تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، پھٹا ایک توڑ دیا تھوڑا سا۔ ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ یار کیا بات ہے، آپ جس کشتی میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں اسی کو آپ نے مطلب نقصان پہنچا دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب نہیں میں بولوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے سیدنا خضر علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا، نوجوانی کی عمر مطلب کو پہنچ رہا تھا، تو اس کو پکڑ کے مار دیا، انہوں نے قتل کر دیا۔
اب تو موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ جذباتی ہوئے کہ یہ ایسے کیسے آپ نے کر دیا، ایک ناحق بندے کو، بچے کو قتل کر دیا آپ نے۔ انہوں نے پھر آگے سے یہی سوال، آگے سے اپنی وضاحت نہیں دیتے تھے کہ یہ کیوں ہوا، آگے سے یہ کہتے کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ نہیں مطلب رہیں گے، آپ مجھ سے سوال نہیں کریں۔ اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے بھی ہے، مطلب انہوں نے معاملے کو چلانا چاہا کہ پہلے میں حقیقت تو دیکھوں کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ ہوا کہ ایک دیوار تھی، ایک گاؤں میں گئے تو وہاں بھوک ان کو بہت لگی ہوئی تھی تینوں کو، تو انہوں نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کوئی کھانا شانا نہیں ہے۔ تو وہاں یہ جب واپس ہٹنے لگے ہیں تو دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے نا، تو انہوں نے سیدنا خضر علیہ السلام نے ان کو ساتھ لگایا اور دیوار کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کر دیا، مضبوط کر کے۔ اب اس بات میں بھی بڑا ان کو غصہ چڑھا کہ یہ عجیب منطق ہے کہ ایک طرف انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ جناب ان کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس بات پہ بھی ان کو تھوڑا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اب آپ کی اور میرے درمیان جدائی ہے، اب میں آپ کو ساتھ نہیں رکھوں گا، باقی میں وضاحت دے دیتا ہوں کہ یہ اصل حقیقت کیا تھی۔ کشتی کے بارے میں انہوں نے پھر بتایا کہ آگے جدھر کو ہم جا رہے تھے، یہ کشتی والے جو ہیں یہ بہت غریب لوگ ہیں، مطلب جو نوجوان یہ کشتی لے کے پھر رہا ہے یا بندہ جو لے کے پھر رہا ہے یہ غریب لوگ ہیں، بہت غریب ہیں۔ آگے بادشاہ جو ہے اس نے کہیں کوئی جنگ کا اس کا ارادہ ہے تو وہ کشتیاں اکٹھی کرتا پھر رہا ہے، اس نے اپنے کرندے بھیجے ہوئے کہ وہ کشتیاں اکٹھی کر رہے ہیں، تو اگر ان کی کشتی وہ لے جاتا تو یہ بیچارے بے روزگار ہو جاتے، کیونکہ وہ تو طاقتور ہے، اس نے تو لے جانی تھی۔ اب اس میں نقص آ گیا نا، عیب دار کر دیا میں نے اس کو، اس کا پھٹا توڑ کے اس کو نقصان پہنچا دیا، اس میں سوراخ ہو گیا، اب وہ اس کو نہیں لے کے جا سکتے، اب ان کی روزی چلتی رہے گی۔ پھٹے کا کیا، تھوڑا سا ٹکڑا نا وہ کہیں سے بھی لگوا لے گا۔ تو کہا اس میں حکمت کیا تھی، یہ حکمت تھی۔ اچھا دوسرے بچے کو قتل کیوں کیا، کہا کہ یہ والدین کی عزت کو مطلب تار کر دینا تھا، اس نے نیلام کر دینا تھا، ان کو بدنام کرنا تھا اس نے معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور اولاد دے دے گا، لیکن اس کا قتل کرنا ضروری تھا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے دونوں معاملات۔ اس کے بعد تیسری بات انہوں نے کہا دیوار، یہ دیوار پھر آپ نے کیوں گرائی، انہوں نے تو بنائی، انہوں نے تو ہمیں کھانا نہیں دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ دیوار اصل میں یہ جو تھی اس کے نیچے، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس کے نیچے ان کے والدین نے خزانہ دفن کیا ہوا ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو کسی نہ کسی طرح اس کا خزانہ جو تھا ان کا ظاہر ہو جانا تھا، تو ان کو کچھ نہیں ملنا تھا، لوگوں نے وہ نکال لینا تھا۔ تو میں نے اس لیے اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا تاکہ وہ بچوں کو ان کے بڑے ہونے تک مطلب کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ خزانہ ان کو مل جائے۔ یہ ایک خاص واقعہ اس میں، اور اس میں مطلب خاص طور پہ جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ کیا ہے کہ بعض اوقات ظاہر میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اصل میں ان کے پس پردہ کچھ اور معاملات ہوتے ہیں۔ ہر بات میں اسی لیے کہا گیا نا کہ دین کے معاملات میں بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، کچھ چیزوں پہ صرف سن کے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، سوال پہ سوال کرتے چلے جاتے ہیں، سوال پہ سوال کرتے چلے جاتے ہیں، وہ پھر خرابی کا باعث ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے واقعات کئی منسوب ہیں ان کی طرف، یا کہہ لیں کہ ملتے ہیں حدیث میں، کہ کسی نے سوال کیا، ایک دفعہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر وہ آگے پھر سوال کیا، پھر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو یہ چیز تم پہ فرض ہو جائے، تمہارے لیے لازم ہو جائے۔ مطلب وہاں تو شریعت آتی تھی نا اس زبان مبارک سے، تو زبان کی نوک سے جو بھی نکلتا وہ شریعت تھی، اصل میں حق ہی ادا ہوتا تھا، حق کے علاوہ وہاں سے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ تو اس لیے کچھ بھی ایسی بات کہلوانے کی کوشش کرنے والی حرکت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو اب چونکہ دین ہمارا مکمل ہو چکا، تو اب بھی اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ایسے سوالات کرنے کی کہ جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ سادہ لفظوں میں بات کو سمجھے، اپنے لیے خود مشکلات پیدا نہ کرے انسان۔ تو اس میں یہ بات ہے ہمارے لیے کہ ظاہر اور باطن کا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس کے بعد پھر اس میں یوں سمجھ لیں کہ ایک واقعہ آتا ہے ذوالقرنین کا، اس سورہ مبارکہ میں ذوالقرنین کا ایک واقعہ ہے، یہ تیسرا واقعہ ہے جو خاص اس میں واقعہ ہے۔
وہ کیا ہے کہ اس میں تھوڑی تفصیل تو ہے وہ، بلکہ میں تھوڑا آگے چل کے آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں وہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ایک واقعہ تو اس میں ایک اور آتا ہے، چھوٹا ہے تھوڑا سا، کہ ایک صاحب تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دیا، باغات بھی دیے اور سب کچھ عطا کیا، تو وہ سمجھتا تھا کہ میرا جیسے یہاں پہ ہے نا سب کچھ، کہ میری صلاحیتیں، میری کوئی خاص مطلب قابلیت ہے جس کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ اس کا کوئی دوسرا دوست تھا جو اللہ والا تھا، اس کو سمجھاتا رہتا تھا کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، ان کو زوال آتا ہی آتا ہے ایک وقت۔ تو وہ نہیں اس بات کو اس طرح سے قبول کرتا، وہ کہتا مجھے نہیں لگتا کہ ما اظن الساعة قائمة ولا رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، مجھے نہیں لگتا کہ میں مطلب قیامت قائم ہوگی، اگر قائم ہو بھی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو مجھے پھر بھی اچھا ہی ملے گا۔ اس کو یہ خیال تھا اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا کہ اس کا مطلب ہے میں بڑا ہی لاڈلا ہوں اللہ میاں کا جو مجھے ملا ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کا تو کوئی حال نہیں ہے نا، اس کو تو وہاں بھی کچھ نہیں ملنا، میرے پاس تو یہاں بھی مال و دولت ہے وہاں بھی ہوگا، یہاں بھی میرے پاس یہ باغات ہیں وہاں بھی ہوں گے، وہ یہ سمجھتا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دن اپنا طوفان جو ہے وہ بھیج دیا اس کی فصلوں کی طرف، اس نے سب کچھ جلا کے راکھ کر دیا، کہہ لیں الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، سب کچھ خاک بنا کے رکھ دیا اس کو۔ اب وہ پریشان ہوا، جب صبح صبح اپنے باغ میں گیا ہے تو دیکھ کے اس کی تو پریشانی بڑھ گئی، یہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر اس کو پریشانی ہوئی اور اس نے پھر کہا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، یہ اس نے جملہ کہا۔ اس کا مطلب ہے اتنا شعور اور اتنی سمجھ اس کو تھی کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا، اسباب پہ بالکل بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں کہ سب کچھ یہی ہے، تو یہ خطرناک بات تھی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو چلانے والا، ان اسباب کا فراہم کرنے والا جو اوپر بیٹھا ہوا نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج اگر ان کا عروج تھا تو اس نے دیکھیں ایک رات میں زوال مطلب اس پہ برپا کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا سب کچھ۔ تو اس میں خاص طور پہ جو ہے وہ یہی ہمارے لیے پیغام ہے کہ صرف اسباب پہ بھروسہ کر لینا کوئی سمجھداری کا تقاضا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بیان کر دی گئی کہ دنیا کی زندگی کی مثال، یہ تو پہلے بھی ایک دفعہ آ چکی ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، اس سے پھر زمین میں مطلب سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، زمین خوبصورت ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہانے لگ جاتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پک کے فصل تیار ہوتی ہے، کاٹ دی جاتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کھیت پھر چٹیل میدان ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی ہے انسان کی کہ پہلے شروع میں اس پہ جوبن ہوتا ہے تو زمیندار پوری کوشش کرتا ہے اس پہ توجہ دیں، پانی کا اس کا خیال رکھیں، دھوپ چھاؤں کا خیال رکھیں، کھاد سپرے کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے فصل عروج پہ آتی جاتی ہے پھر یہ چیزیں کم کر دی جاتی ہیں، پھر جب کاٹ لی جاتی ہے اس کے بعد کھیت بھی ختم اور فصل بھی ختم، کھیت میں کچھ بھی نہیں ہے، ویران پڑا ہوا ہے۔ تو کہا یہ انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں، پھر کہیں کسی کو فائدہ نہیں انسان دے سکتا، اس لیے اس کو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے پھر الا ماشاء اللہ۔ تو بہرحال کہا کہ ایسے ہی ہے، تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں، جو واقعہ ہے ذوالقرنین والا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہماری یہ 2 صورتیں مکمل ہو جائیں گی۔ ذوالقرنین کے بارے میں کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے اس کو سکندر ثابت کرنے کی کہ یہ سکندر تھا، اصل میں سکندر اعظم جس کو کہتے ہیں نا، تو لیکن معتبر رائے یہی ہے کہ نہیں، یہ ذوالقرنین اور شخصیت ہے، سکندر اور شخصیت ہے۔ سکندر جو تھا وہ اس طرح کے عقائد والا نہیں تھا، اس کے عقائد بڑے درست تھے۔ یہ جو ذوالقرنین ہے نا، اس کے عقائد بڑے درست تھے، یہ مطلب لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا تھا، لوگوں کو ان کے حقوق دلواتا تھا بلکہ، اور مشرق سے مغرب تک اللہ نے اس کو فتوحات دیں، طاقت دی، قدرت دی، قوت دی، سب کچھ دیا۔ اور اسی طرح اس کا خاص طور پہ جو ایک واقعہ ملتا ہے وہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہے کہ یہ جدھر بھی جاتا تھا لوگوں کو تنگ نہیں کرتا تھا، ظلم نہیں کرتا تھا، بلکہ ظلم کہیں ہو رہا ہوتا تو اس کو روکتا تھا یہ۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ یہ اپنی فوج کے ساتھ جا رہا تھا
تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کو شکایت کی کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ شریر قسم کی اقوام ہے یا شریر قسم کی قوم بستی ہے چھوٹے چھوٹے، تو یہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، ہمیں ستاتے ہیں، آ کے ہمارا نقصان بہت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ان سے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ مجھے نا کچھ دیں، لوہے کی چادریں اور تانبا پگھلا کے، اور میں وہ اس پہ ڈال دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کچھ اور بھی دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، صرف مجھے تھوڑے مددگار چاہیے، مین پاور جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، افرادی قوت چاہیے مجھے، وہ آپ مجھے دے دیں اور یہ چیزیں مجھے دے دیں، بس باقی مجھے نہیں کچھ بھی چاہیے آپ لوگوں سے۔ تو انہوں نے پھر وہ دیوار ایک بنا دی، یا دیوار کے آگے کہہ لیں ایک دروازہ بنا دیا، دروازہ بھی نہیں بلکہ وہ گیپ کو بند کیا اصل میں۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا زبردست انہوں نے ڈالا ہے اس میں یہ پگھلا کے کہ اب وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ جب قیامت کے قریب ان کا دور آنا ہے، یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عام طور پہ ان کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں کہ جی وہ ایسے کرتے ہیں، چاٹتے رہتے ہیں دیوار کو، صبح شروع کرتے ہیں، شام تک وہ کاغذ کی طرح ہو جاتی ہے، پھر یہ تھک کے سارے سو جاتے ہیں اور دوبارہ پھر اگلے دن تک وہ پوری ہوتی ہے۔ ایسی باتیں اللہ جانے، بہرحال ان کی کوئی حقیقت میرے علم میں تو نہیں ہے، بہرحال کسی اچھی مستند تفسیر میں پڑھ لینی چاہیے ایسی باتیں، کیونکہ دین کا معاملہ جہاں ہوتا ہے وہاں پہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی حقیقت پتہ ہو تو پھر ہی۔ تو بہرحال قیامت کے قریب یہ بات تو بہرحال حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے قریب یہ لوگ باہر نکلیں گے، اور پھر جب آئیں گے تو ایسے آئیں گے کہ بس ہر طرف صفائی کرتے چلے جائیں گے، کچھ نہیں چھوڑیں گے یہ۔ تو یہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہوں گے، تب یہ ان کا آنا ہوگا، اور پھر ان کی بد دعا سے کہہ لیں یا وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان سے، لوگ سارے ان سے جا کے گزارش کریں گے اور وہ اللہ سے دعا کریں گے، تو یہ ان کا معاملہ ختم ہوگا۔ کوئی بیماری آئے گی ان کو اور یہ سارے مر جائیں گے، پھر بارش آئے گی، پھر وہ ان کی لاشوں کو بہا کے لے جائے گی، ورنہ جب یہ نکلیں گے تو تب یہ کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کا لشکر اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ جو آگے والے لوگ ہیں وہ جہاں سے گزریں گے، پیچھے والے کہیں گے کہ یہاں کچھ ہوتا تھا کسی دور میں، یعنی ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملنے والا، وہ سب کچھ صاف کرتے چلے جائیں گے۔ جیسے یہ ٹڈی آئی تھی نا، یہ تو ایک ہلکی سی اس کی جھلک کہہ لیں، یہ تو ان کے بارے میں تو جو احادیث میں اور قرآن میں تفاسیر میں ملتا ہے، کہا کہ چھوڑیں گے ہی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں چھوڑیں گے، اپنے آنے والی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے یہ۔ تو اس لیے تو بہرحال انہوں نے یہ ذوالقرنین جو تھے، انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ وہ میٹلز وغیرہ یا معدنیات جو بھی ان کو دی گئیں، لوہا اور تانبا وغیرہ، وہ پگھلا کے انہوں نے تو وہ دروازہ جو تھا وہ بند کر دیا، جدھر سے آ کے وہ شر پھیلاتے تھے، فساد پھیلاتے تھے۔ تو اس کے بعد وہ اپنی اسی غار میں قید ہو کے بیٹھ گئے، اس کے بعد وہ نکل نہیں سکے وہاں سے۔ تو بس یہاں تک اس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سورہ مریم سے کل آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا